مولا علی کا قول ہے، اگر آپ کسی پہ نیکی کرتے ہو تو اس کے شر سے بچو۔ بڑا بھائی سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیا وزٹ ویزے، عمرے کے ویزے پہ سعودی عرب، اور اس کو بلانے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر لے کے آ گیا۔ وہ جب گھر لے کے آیا، چھوٹا بھائی جو تھا حسد کرتا تھا بڑے بھائی سے، اس کی گاڑی دیکھ کے، اس کا اچھا گھر دیکھ کے، اور تو جل بھن گیا اس کی بیوی کو دیکھ کے۔ اس کا اپنی بھابھی کے ساتھ کافی مذاق تھا۔ جب بھابھی گاؤں میں رہتی تھی نا، کالی کلوٹی بھدی موٹی ہوتی تھی، اپنی بھابھی کو دیکھ کے حیران پریشان، بھابھی کتنی سمارٹ لگ رہی ہے۔ اپنی بھابھی سے کہتا ہے، بھابھی کون سی چکی کا آٹا کھاتی ہو؟ تم تو بالکل سمارٹ ہو گئی، گوری چٹی ہو گئی ہو، بالکل میم لگتی ہو۔ تمہارے بال پہلے اڑے اڑے رہتے تھے، بال بھی اسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور گاؤں کے اندر تم تو لمبا سا گھونگھٹ کرتی تھی، یہاں گھر میں ٹریک سوٹ میں گھوم رہی ہے۔ بھابھی بہت تنگ تھی ان لوگوں سے، کہتی ہے علاقے علاقے کی بات ہے، وہاں تم لوگوں نے مجھ کو نا بھینسوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا، میں بھینس بن گئی تھی، اور میں اس لیے لمبا گھونگھٹ کرتی تھی، تم لوگ دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھ کو دیکھتے رہتے تھے، اور اس گھر میں نا میرا محرم شوہر ہے، میں چاہے ٹریک سوٹ پہنوں چاہے شلوار قمیض پہنوں۔ اور رہی بات یہ ٹریک سوٹ کی، میں نا وہاں پہ جب گاؤں میں تھی، بھینسوں کا گوبر اٹھاتی تھی، اور یہاں میں ابھی جم سے آ رہی ہوں، یہاں میں ویٹ اٹھاتی ہوں، اور یہ چپ کر ناشتہ کرو، اور میں جا رہی ہوں اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اور اپنا دیور ہکا بکا حیران پریشان، وہ بھابھی سے کہتا ہے، بھابھی مجھے تو آج پتہ لگا کہ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے۔ وہ کہتی زبان تو پہلے بھی تھی، بس برداشت کر رہی تھی، اب میں کھڑی کھڑی سناؤں گی۔ دیور کی تو خوب بےزتی ہو گئی، اپنا چھوٹا سا منہ لے کے نا ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ بھابھی جا جاتے کہتی ہے، بتا دینا دوپہر کو کیا کھاؤ گے، میں بنا دوں گی۔ اور کیا کہ چلی گئی اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ یہ دیور ہے نا، یہ اپنی بھابھی کے بارے میں غلط پلان بناتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورت میرے ہاتھ سے بچ کیسے گئی۔ حضرت علی نے جو صحیح فرمایا نا کہ جب کسی پہ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، بھائی کے مال سے، بھائی کے گھر سے، بھائی گاڑی سے، بچوں سے حسد کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی کو سکپ مت کیجیے گا، سکون سے سنیے گا، چھوٹا سا واقعہ ہے اور بڑا سچا واقعہ ہے۔ جو لڑکا سعودی عرب میں تھا نا، اس کی شادی جس گھر میں ہوتی ہے وہ لڑکی بہت پڑھی لکھی تھی، پر اس کا جو گھر تھا نا، جو لڑکا سعودی عرب میں، اس کے جو گھر والے تھے وہ فیصل آباد کے پاس کی چک میں رہتے تھے، بالکل دیہاتی پینڈو لوگ تھے وہ لوگ۔ ایک بڑی سی حویلی تھی، وہ حویلی ختم ہونے کے بعد آگے صحن تھا جہاں بھینسیں بندھی ہوتی تھی، گھر کے اندر ہی تقریباً۔ وہ شادی کے بعد لڑکی اس گھر میں آ گئی، وہ دیکھ کے حیران پریشان کہ رہ کہاں رہے ہیں یہ لوگ۔ جب تک اس کا شوہر رہا نا، وہ تو گھر میں رہی ہے مہرانی کی طرح۔ جب اس کا شوہر واپس آ گیا سعودی عرب، پھر اس کی ساس نے، نندوں نے اور دیور نے اس پہ ظلم کر دیے۔ بھینسوں کو سنبھالتی، بھینسوں کو چارہ ڈالتی، اس سے کہتے ہیں بھینسوں کو دھوپ میں باندھو، ابھی چھاں میں باندھو، بھینسوں کو نہلاؤ، ان کا گوبر اٹھاؤ، ان کو پانی ڈالو۔ بڑی پریشان، موٹے موٹے آنسو میں روتی، اپنے شوہر کو فون کرتی کہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی کتنے ظالم ہیں، یہ گھر میں ایک نوکرانی رکھ سکتے، کتنے کنجوس لوگ ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے، اللہ کی بندی، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، بس تو فکر مت کر، میں نا سیونگ کر رہا ہوں، یا تو میں پاکستان آ جاؤں گا یا میں تجھ کو بلا لوں گا وہاں پہ سعودی عرب۔ یہی سب نا جو شوہر حضرات ہیں، جتنے بھی شوہر ہیں، اپنی بیوی کو ٹرک کی بدی سے لگا کے رکھتے ہیں، اسی ڈائلاگ پہ۔ اسی اسنا میں کرتے کرتے 2 بچے ہو گئے، کہیں بلایا نہیں، سعودی عرب نہیں بلایا اس کو۔ اب ایک دن نا اس کی بیوی بہت تنگ آ گئی، اس دن بارش ہو رہی تھی، بارش میں کام کرتے کرتے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور جا کے گوبر میں گر گئی۔ اسے اتنا غصہ آیا، تنگ آ گئی اپنی زندگی سے، اپنے شوہر کو فون کیا، اس سے کہتی ہے یا مجھ کو طلاق دے دے یا اپنے پاس بلا لے، یہ پڑے تمہارے بچے اور یہ پڑی تمہاری بھینسیں، میں جا رہی ہوں اپنی ماں گھر پہ۔ شوہر کہتا ہے، اللہ کی بندی مجھ کو ٹائم دے بس 10 دن کا، اگر میں 10 دن میں کچھ کر پایا تو ٹھیک، ورنہ جو تمہاری مرضی وہ کرنا۔ اس نے جناب 10 دن کے اندر اندر اپنی بیوی کا وزٹ ویزا لگوایا اور کہا یہ بھی تیرا وزٹ ویزا آ گیا ہے، اب تو ٹکٹ کرا، جلدی آ جا یہاں پہ پاکستان، میرے پاس آ جا۔ بیوی بڑی خوش۔ جب بیوی کی ساس کو اور دیور کو پتہ چلتا ہے نا، وہ جل بھن کوئلہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی اچھی جو سونے کے انڈا دینے والی مرغی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، فری کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، وہ جل بھن گئے اسے۔ لیکن یہ پہنچ گئی سعودی عرب، شوہر ایئرپورٹ پہ آتا ہے بکے لے کے، بڑا استقبال کرتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بیوی اپنی ڈگریاں ساتھ لے کے جاتی ہے،
بیوی بہت پڑھی لکھی تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ میری ڈگری ہیں، میں یہاں سے واپس جانے والی نہیں ہوں، میری یہاں پہ جاب کا بندوبست کر۔ اب ڈھونڈنے شروع کر دیا جاب کا، ان کو جلد ہی جاب مل جاتی ہے ایک اسکول میں، اور اسکول کے پاس ہی گھر لے لیتے ہیں یہاں پہ، تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ اپنے بچے بھی اسکول میں پڑھاتی تھی اور خود بھی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اب نا یہ اس کے جو اسی کرتے کرتے 3-4 سال ہو گئے، انہوں نے کہا ہم سیونگ کریں گے، جلدی جائیں گے نہیں پیچھے۔ اس کا جو بھائی ہے نا، وہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی تمہارا خون سفید ہو گیا، تیری ماں یہاں پہ اس نے عمرہ نہیں کیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، تم نے اپنی بیوی کو وہاں بلا لیا، اچھا نہیں کیا تم نے۔ وہ کہتا ہے بھائی فکر مت کر، میں ماں کو بھی عمرے کو بھی تم کو بھی میں جلدی عمرے بلاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ماں تو اب جو نا عمرہ کرنے کی حالت میں نہیں ہے، بستر مرگ پہ ہے، تم مجھ کو عمرہ کا ویزا بھیج دے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ 15-10 دن کے اندر نا اپنے چھوٹے بھائی کو عمرے کا ویزا بھیجتا ہے۔ چھوٹا بھائی عمرہ ویزا لگواتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، اس کا بھائی اس کو عمرہ لے کے جاتا ہے، عمرہ کراتا ہے، وہاں پہ عمرہ کرانے کے بعد خوب کھانا کھلانے کے بعد اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ گاڑی ذرا اچھی تھی تو چھوٹے بھائی کو گاڑی دیکھ کے حسد ہو گیا۔ پھر جب گھر لے کے گیا، گھر کو بھی دیکھ کے گھر کتنا اچھا سیٹ کیا ہوا ہے، اس کو بڑا حسد ہو گیا۔ جب اس نے اپنی بھابھی کو دیکھا، اس کو تو اتنا حسد ہوا کہ یہ وہ عورت ہے جو کتنی بھدی ہو گئی تھی، موٹی ہو گئی تھی، کالی ہو گئی، یہاں بالکل سمارٹ اور خوبصورت پری لگ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے بھابھی کون سی چکی کا آٹا کھاتی ہو، ایسے تو دن بہ دن جوان ہوتی جا رہی ہو۔ بھابھی نے بھی خوب سنائی ان کو۔ اب جو بھابھی کی جو دوستیں تھیں نا، وہ ٹیچر اسی بلڈنگ میں رہتی تھی، ان کا ایک اصول بنا رکھا تھا کہ کسی کا بھی مہمان آئے تو سب ایک ہی دن دعوت کرتی تھی۔ ایک دن جو پاکستانی ٹیچر تھی، جو پرانی ٹیچر تھی، اس نے دعوت کی، اس کے دیور کی دعوت ہو گئی، خوب اہتمام کیا کھانے کا۔ اگلے دن اسکول میں آتی ہے، اس ٹیچر سے کہتی ہے کہ تمہارے دیور کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، بچ کے رہنا، بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ۔ وہ کہتی نہیں اس کی آنکھیں نا بڑی ہیں، آپ کو ایسے لگی ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ کہتی ہے میں پاکستان میں بھی ٹیچنگ کرتی آئی ہوں اور یہاں بھی ٹیچنگ کرتی ہوں، تو نے ٹیچنگ آج شروع کی ہے، ایسی مثال نہیں بنی ہوئی 100 جنانی اور ایک استانی، میرا تجربہ بتا رہا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بچ کے رہنا، تیرے کو بدنامی لگ جائے گی ورنہ۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ اگلے دن دعوت کرتی ہے فلپینی ٹیچر، وہ بھی دعوت میں خوب اہتمام کرتی ہے، اور وہ بھی یہی کہتی ہے اس کو کہ تمہارا جو دیور ہے نا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوتی ہے، یہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ جتنی بھی ٹیچریں ہیں سب کہتی ہیں اسے بچ کے رہنا، وہ پھر بھی نا بڑی کیئر کرتی، شکر ادا کرتی ہے کہ 15-20 دن وہاں پہ رکتا ہے۔ عمرہ تھا 20-22 دن کا، وہ پھر عمرہ ادا کر کے مدینے جاتا ہے، وہاں سے وہ چلا جاتا ہے پاکستان۔ بڑی خوش ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی دل خراش واقعہ پیش نہیں آیا، وہ سکون سے اس کا دیور چلا گیا پاکستان۔ اب یہ ٹیچر کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے پاکستان میں۔ یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اسکول سے چھٹی لے لیتی ہوں، میری ماں کہہ رہی ہے بیٹا پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، مجھ سے مل جا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، ماں سے مل آؤ۔ یہ اسکول سے چھٹی لیتی ہے اور ٹکٹ کرا کے پہنچ جاتی ہے پاکستان۔ ایئرپورٹ پہ اس کا دیور لینے آتا ہے، دیور کے ساتھ بیٹھتی ہے گاڑی میں، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے ماں کے گھر پہ، اور وہ کہتی ہے آپ چلے جاؤ گھر پہ، میں جب فون کروں گی پھر آ جانا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ دیور چلا جاتا ہے اپنے گھر پہ، یہ اپنی ماں کے پاس رہتی ہے، ہفتہ 10 دن وہاں پہ رہتی ہے، خوب خدمت کرتی ہے ماں کی، اور پھر کہتی ہے میں وہاں واپس جانا مجھ کو۔ ماں کہتی ٹھیک ہے پہلے جا تو۔ ابھی فون کرتی دیور کو، مجھ کو یہاں سے ریسیو کر لو آ کے۔ دیور آتا ہے، گاڑی میں بٹھاتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے 2-4 دن، اور پھر کہتی ہے مجھ کو واپس جانا ہے۔ اور یہ ڈرتی رہتی ہے دیور سے، جو لوگ اس کی ٹیچروں نے کہہ رکھا تھا بچ کے رہنا، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس طرح عزت برباد ہو جائے۔ اب جب یہ اس نے صبح فلائٹ کرنا تھا نا ایئرپورٹ کے لیے، اس کا دیور کہتا ہے بھائی مجھ کو تم سے کام ہے۔ اب تو ٹیچر ڈر گئی، پتہ نہیں کیا کہے گا۔ وہ کہتی ہے کیا کام ہے؟ ایک شاپر دیتا ہے، کہتا ہے اس میں نا کچھ دوائیاں ہیں، میرا دوست ہے سعودی عرب میں، اس نے منگائی ہیں، اس کو دے دینا، وہ گھر سے آ کے لے جائے گا۔ ٹیچر نے شکر ادا کیا، کوئی غلط حرکت تو نہیں کی اس نے، وہ دوائیوں شاپر لیتی ہے، بیگ میں ڈال لیتی ہے۔ صبح اس کا دیور اس کو چھوڑ دیتا ہے ایئرپورٹ پہ۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ جو میں ڈر رہی تھی ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ پہ آ گئی، ایئرپورٹ پہ سامان سکین ہوتا ہے، وہاں پہ سامان اس کا گیا ہے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں ایسے آنکھیں اٹھا کے نا اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک نا سکورٹی والی عورت اشارہ کرتی ہے کہ اس عورت کو سائڈ پہ لے جاؤ۔ اس عورت کو سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، اس کا سامان کو اٹھاتی ہے، اس کے پیچھے لے کے آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے یہ سامان تمہارا ہے؟ وہ کہتی میرا سامان ہے۔
کہتی ہے پکی بات ہے سامان تمہارا؟ کہتا ہے ہاں میرا سامان ہے۔ وہ سامان کھول کے نا ایک چھاپر نکالتی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہتی ہے کچھ دوائیاں ہیں، میرے دیور نے دی ہیں۔ کہتی ہے اس میں دوائیاں نہیں ہیں، اس میں ڈرگ ہے۔ وہ کھولتی ہے، کیپسول ہوتے ہیں، کیپسول میں ڈرگ ڈالی ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان، کہتی تم تو پکی جاؤ گی جیل میں، اب ساری عمر جیل میں رہو گی۔ وہ عورت روتی ہے، پیٹتی ہے، اللہ کا واسطہ نبی کا واسطہ دیتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کی سیکورٹی والے لوگ کہتے ہیں، سب عورتیں اور مرد ایسے ہی کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں، اب تم نہیں بچو گی۔ یہ اپنے دیور کو فون کرتی ہے، دیور فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ یہ ان کو فون کرتی ہے، اپنے ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو۔ اس کے باپ بھائی آتے ہیں، واسطہ نکالتے ہیں، سلام دعا نکال کے اس سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ سیکورٹی والے ادارے والے بندے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم بندے کی شکل دیکھ کے اس کے بولنے کے انداز سے معلوم پڑ جاتا ہے یہ بیچارہ پھنسا ہے، پر غلطی اس کی ہے، کیوں سامان لیا اس کا؟ وہ آخر ترلے منت کر کے کہتے ہیں آپ کی مہربانی، آپ اس کو پکڑو، یہ نہ کوئی وہ بھاگ جائے۔ پولیس والے کو کال کرتے ہیں، پولیس والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا رات ہونے سے پہلے اس کو اریسٹ کر کے لے آتے ہیں۔ اریسٹ کر کے لے کے آتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی، وہ لڑکا کہتا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس والے تھرڈ ڈگری یوز کرتے ہیں نا، لڑکا ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر لڑکے کو لے کے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ایک طرف لڑکا بیٹھتا ہے، ایک طرف اس کی بھابھی بیٹھتی ہے، بیچ میں سیکورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ کے جو عملہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں بتاؤ اب۔ وہ کہتا ہے جی مجھ کو اپنی بھابھی سے بہت نفرت تھی، میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا، ان کے گھر میں اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے اور یہ اچھی جاب کرتی ہیں، مجھ کو دیکھ کے حسد ہو گیا کہ ہم یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں بھینسوں کے ساتھ اور یہ کتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ میں نے بہت سوچا ان کو نا کیسے بھی ذلیل کروں، پر عزت دینے والا ذات اللہ کی ہے۔ میں سعودی عرب میں گیا، میں وہاں پہ سوچا کہ نا بھابھی کے کمرے میں ایک موبائل فٹ کر دوں، کیمرہ فٹ کر دوں، ان کی ویڈیو بناؤں پرائیویٹ کی، اور بعد میں اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر دوں، نیٹ پہ اپلوڈ کر دوں۔ میں سوچا اس سے نا فائدہ نہیں ہوگا، بھائی کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ایسے بھابھی کو، کوئی ایسا کام کروں جس سے ساری عمر کے لیے نا ذلیل ہوتی رہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ چھٹی آئی ہوئی ہے یہاں پاکستان میں، کہ واپس جانا ہے، اس کے سامان میں کچھ چیز ڈال دوں اور پاکستان سے نکل جائے اچھی بات ہے، اور پھنس جائے سعودی عرب جا کے، وہاں تو کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا۔ اس کی قسمت اچھی یہیں پھنس گئی ہے۔ اب نہ جب سنتی ہے اپنے دیور کی بات، بھابھی اٹھتی ہے، اپنے دیور کے منہ پہ ایک دو تین تھپڑ مارتی، متوازن تھپڑ ماری جاتی ہے۔ پھر سیکورٹی والی عورت اس کے ہاتھ پکڑ کے آتی ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ فکر مت کریں، اب آپ بے گناہ ثابت ہو چکی ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا آپ کا، اب اس کے ساتھ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ اور وہ شکر ادا کرتی ہے، اور دوبارہ جو اگلی فلائٹ ملتی ہے اس میں اس سے فلائٹ پکڑ کے سعودی عرب پہنچتی ہے، اور سارا واقعہ بتاتی ہے اپنے شوہر کو۔ شوہر بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ سب سے خراب سسٹم ہے۔ اس فیملی سسٹم میں ایک خاندان کے لوگ ہمیشہ پیستے ہیں، یا بڑا بھائی پیستا ہے یا چھوٹا بھائی پیستا ہے۔ 10 سال بعد بھی علیحدہ ہونا ہے، 20 سال بعد بھی علیحدہ ہونا ہے، اور لڑکے علیحدہ ہونا ہے۔ بعد میں ساری عمر ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے اگر لڑکے علیحدہ ہوں گے تو۔ اس کا بہترین سسٹم ہے، شادی سے پہلے ہی بھائی پلان بنا کے رکھو، شادی ہوگی اپنا بندوبست کرو، سیپریٹ رہو۔ مجھے لگتا ہے یہ سارے فساد کی جڑ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اسے دیکھ کے حسد ہوتا ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب ان کے پاس پیسہ بھی آ گیا، ان کے پاس نخرے بھی آ گئے، گاڑی بھی آ گئی، اچھے کپڑے بھی آ گئے۔ تو انسان کی فطرت ہے حسد کرنا۔ تو یہ واقعہ ہے سعودی عرب کا پیش آیا، اللہ نہ کرے کسی سے ایسا واقعہ پیش آئے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔